نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأمة علمائه وأمة خلفائه وأمة حكمائه وأمة غربائه وأمة فقرائه وأمة فقرائه وأمة أسراره وأمة أبراره وأمة أخلائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مکرم حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برسر منبر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس جگہ پر بیٹھ کر بات کرنا آسان کام نہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کر کے کہہ دی جو میں نے نہ کہی ہو تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ، کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ میری شروع سے ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اصلاحی پہلو جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے کہ معاشرہ ابتری افراتفری فساد کا شکار ہے، ہر طرف حرص ہوس لالچ طمع کے ڈیرے ہیں۔ انسان جہاں جس کو موقع ملتا ہے کہ دنیا اتنی عزیز اور اتنی پیاری ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میرے بعد مجھے اس بات کا خوف یا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے خوف اس ڈر کا ہے کہ دنیا تم پر آئے گی اور تم اس میں مشغول ہو جاؤ گے اور اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دو گے، تو وہیں سے انسان کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تھا تو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ جو زمین ہے، یہ ارض جو ہے، یہ آپ کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ فرما دیا تھا مستقر و متاع الی حین، آپ نے یہاں کچھ عرصہ رہنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، آپ کی واپسی اسی جگہ پہ ہوگی، مقام آپ کا یہی ہے، آپ نے وہاں مختصر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالی کسی انسان کو، مومن کو، اللہ کے نبی کو جب کسی بھی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کا ایک عرصہ حیات ہوتا ہے اس امتحان کا، اور اس کے اندر مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے فرمایا کہ تم جنت کے طالب تو ہو، اللہ سے جنت کا سوال تو کرتے ہو، کیا تم اس امتحان پر، اس کے معیار پر پورا بھی اترتے ہو؟ فرمایا جو جنت کے طالب تھے، جو جنت کے مالک تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تم لوگوں کو پتہ ہے وہ کن مصیبتوں سے گزرے، کن مشکلات سے گزرے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم پر تو وہ حالات نہیں گزرے جو اللہ کے پیاروں پہ گزرے تھے، جو جنت کے وارث تھے، جو ان پہ حالات گزرے تھے، ان پہ تم پہ تو وہ حالات گزرے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، تکلیف بھی آئی، مصیبت بھی آئی، بھوک بھی آئی، پریشانی بھی آئی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور زمین پر وَزُلْزِلُوا، زمین پر ان کو ہلایا گیا، زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے، فرمایا ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، اور یہاں تک ایمان والے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب مزید برداشت نہیں ہوتا، اب تکلیف برداشت نہیں ہوتی، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، امتحان ختم ہو گیا، اللہ کی امداد، اللہ کی مدد تمہارے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک چیز دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تمام نیکیاں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ نیک عمل کریں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا ہے نا سورہ ہود کے اندر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا۔ اس میں کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے التائبون العابدون، سب سے پہلے جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے وہاں اللہ نے سب سے پہلے کن کا ذکر کیا؟ التائبون، وہ جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، کیونکہ جو توبہ ہے نا، یہ تمام عبادات جتنی بھی ہیں نا، یہ ان کا تاج ہے، ان کا سر چشمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان توبہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہاں تک کئی سالوں کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اس کو توبہ پہنچا دیتی ہے۔ کہ وہ جب آپ گناہوں پہ روتے ہیں، جب آپ کو اپنی بدیاں، برے اعمال یاد آتے ہیں، قبر یاد آتی ہے، قبر کا عذاب یاد آتا ہے، جہنم کا خوف آتا ہے، تو جب آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہوتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے، میرا بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونے سے رو رہا ہے۔
تو فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا. کہ وہ آنسو جو آنکھ سے نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، تو فرمایا وہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جیسے کپڑے سے میل نکال دیا جاتا ہے صرف کے ذریعے کسی اور کے ذریعے، ایسے اس کے انسان کے گناہ دھوئے جاتے ہیں. ہم دنیا ہمیں بہت پیاری ہو گئی. ہم تو وہ جو جن کے بارے میں فرمایا گیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جیسے فرمایا گیا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مرتبہ و مقام زیادہ ہے. اب اس کی کیا مثال ہے کہ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس 70,000 درہم تھے. اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی، 70,000 درہم تھے، اور آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. اور آپ کو پتہ ہے آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی، اس وقت اس پر سب سے زیادہ پابند لگے ہوئے تھے. اب تو اس کا تصور ہی نہیں ہے نا. اب تو کبھی کیونکہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، چاچیوں کو، خالوں کو، کہ ایک وقت تھا جب کپڑا پھٹ جاتا تھا اس پر ٹاکی لگا کر پہن لیتی تھی، وہ ہوتا تھا کپڑے میں پابند لگا ہوتا تھا. تو امی جان نے 70,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور قمیض کے اوپر پابند لگے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے بانجے تھے، انہوں نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 دینار بھیجے. تو کیا ہوا کہ آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. اور کنیز نے کہا کہ امی جان ہمارے پاس تو رات کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، آپ نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا. کچھ رات کے کھانے کے لیے رکھ لیتے، ایک وقت کے کھانے کے لیے رکھ لیتے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس اللہ نے یہ دیا تھا وہ رات کے کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ دنیا میں آپ نے ایسے رہنا ہے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے اور اس وقت تک اپنا سوٹ نیا نہیں بنانا، کپڑا نیا نہیں بنانا جب تک کپڑے کے اوپر اتنے پابند لگ جائیں کہ بعد میں پابند لگنے کی گنجائش ہی نہ رہے اس پر. فرمایا جب کپڑا اتنا پرانا ہو جائے تو پھر آپ نے نیا کپڑا بدل جائے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے ایک ولی کامل تھے، کیونکہ ایک وقت میں بہت اللہ کے ولی بڑے ہم اثر لوگ پیدا ہوئے. اور اس زمانے میں آج کے زمانے میں تو مقابلہ ہوتا ہے نا کہ نئی گاڑی کا، بڑے گھر کا، زیادہ پیسے کمانے کا، زیادہ دولت کا، آج تو یہ مقابلہ ہوتا ہے نا. ایک وقت تھا جب تقوی اور پرہیزگاری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، کہ اس وقت یہ ہوتا تھا فلاں صاحب ہیں انہوں نے ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کیا ہے، میں 2 قرآن پاک ختم کروں. اس وقت یہ ہوتا تھا. اور قرآن پاک کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے. مگر ہم نے تو زندگی کا مقصد ہی بدل دیا. ہم تو کسی اور طرف نکل گئے. تو اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بڑا جنازہ، بڑی دنیا آئی، بڑی تعریفیں ہوئی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد کچھ عرصہ بعد ایک اور وقت کے ولی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد خواب میں اب دونوں کے مریدین تھے، ان کا یہی تھا کہ ہمارے حضرت صاحب کا مقام اونچا ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے،
وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچے ہوں گے اور جنت کا نظارہ پہلے انہوں نے کیا ہوگا. کیونکہ جنت کا نظارہ ایسے ہوتا ہے نا کہ قبر کے اندر سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. کیونکہ جنت کے اندر تو انسان یوم حشر کے بعد ہی جائے گا جب اس کے حساب کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا, مگر جنت کے اندر بھی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اور اسے فرمایا گیا قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے. تو وہ اللہ والے جو تھے وہ خواب میں ملے اپنے مرید کو, اور اس کے بعد کوئی گفت و شنید ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو یہ کہتے تھے وہ فلاں اللہ کے ولی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا, حضرت ہمارا ایمان ہے, ہم کہتے تھے ہمارے اصحاب کا مقام اونچا ہے, لہٰذا وہ ان سے پہلے جنت کا نظارہ انہوں نے کر لیا ہوگا, قرب خدا بندی حاصل ہو گیا ہوگا. تو وہ مسکرا دیے, فرمانے لگے کہ بالکل ہوا ایسے ہی, ہم دونوں کا معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ دونوں کا جو ہم نے دنیا میں چیزیں استعمال میں رکھی تھی نا, جو دنیا میں ہم نے جو کھایا, جو پہنا, جو استعمال کیا, تو فرمایا سب کا سب ہمارا دونوں کا پیش کیا گیا اور فرشتوں نے دونوں کی گنتی شروع کر دی کہ کس کے استعمال میں کتنی چیزیں تھیں. تو وہ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ وہ جو دوسرے اللہ کے نیک بندے ہیں, جب چیزوں کا حساب ہوا تو سب چیزیں, کپڑے بھی برابر, جوتے بھی برابر, کھانا بھی برابر, سب چیزیں برابر ہوتی چلی گئی, مگر وہ ایک جگہ سے بازی لے گئے. ہوا یہ جو استعمال کے برتن جو تھے نا, جب ان کی باری آئی میرا ایک برتن زیادہ ہو گیا, ان کا ایک برتن کم ہو گیا. تو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچے کہ دنیا کا مال و متاع یہی ہے, اسی حساب سے ہے. اب دیکھیں میں نے بتایا کہ عبادت کا سر چشمہ توبہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا, انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. فرمایا کہ وہ لوگ جو جہالت میں گناہ کر لیتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں, اللہ ان کو بخش دیتا ہے, اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. ایک وہ بھی بد نصیب ہیں جن کے بارے میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. فرمایا توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, صبح شام گناہوں میں لگے ہوئے ہیں, بدیوں میں لگے ہوئے ہیں, اس آس پر, اس امید پر ابھی وقت ہے, ابھی زندگی ہے, ابھی بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے, تو وہ بد نصیب لگے ہوتے ہیں. تو فرمایا حَتَّى إِذَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں. خوش نصیب کیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت البقیع میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش ہم اپنے بھائیوں سے مل سکتے, کاش ہم اپنے بھائیوں سے مل سکتے. تو صحابہ نے عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی ہیں. فرمایا آپ میرے اصحاب ہیں. فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے, ہمارے بھائی وہ ہیں جو ہمارے بعد میں آئیں گے. تو میری امت میں سے, تو صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا میری ان سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی, اور پہچان ایسے ہوگی جب وہ آئیں گے تو جہاں جہاں پانی کا وضو کا پانی لگا ہوگا وہاں سے اللہ کا نور نکل رہا ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, اچھا نعرہ حیدری, سبحان اللہ. تو فرمایا وہاں سے وہ آزاد چمک رہے ہوں گے. اور سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ وضو کتنی بڑی عبادت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کے وسلم نے فرمایا
کہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے، فرمایا اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ جو ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جو ہر وضو میں رہتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے غائب کے خزانوں سے اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر وہ وضو کی حالت میں انتقال کر گیا تو فرمایا اس کا نام شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ وضو کرنے کے، ہر وقت وضو کے میں رہنے کے کہ یہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی مسلسل رحمت میں انسان رہتا ہے، مسلسل بخشش میں رہتا ہے۔ تو ہم یہ جو دیکھیں وضو تو ہم نے کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ جب وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا۔ وضو کو آپ نے یہ ہے کہ بغیر وضو کے نہ رہیں کہ یہ ہر وقت آپ کی عبادت ہے اور ہر وقت میں نیکی لکھی جا رہی ہے اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آج کے دور میں جو فساد کا دور جو جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب یہ دنیا کس طرف جائے گی، کہاں جا کے اس کا جو ہے وہ انجام ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے نئے فتنے اور نئے نئے دین اور نئے نئے مذہب نکل رہے ہیں، نئے نئے لوگ نکل رہے ہیں، نئے نئے پیر بن رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو فرمانے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیدار کیا کہ موہبہ اٹھ جاؤ۔ تو اس کہنے لگے کہ میں اٹھ گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ جنت البقیع میں جائیں اور ان کے لیے جا کر دعائیں مغفرت کریں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ اس کہنے لگے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا تو وہاں آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسی دعا مانگی کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی ان قبرستان والوں میں شامل ہوتا ہوں۔ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کے لیے دعا مانگی۔ اور اس کے بعد اب آگے کی جو بات میں کہتے ہیں حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، نقل کیا انہوں نے، آپ یہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، قبر والے نہیں سنتے، ان کو نہیں پتہ چلتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ قبرستان والوں سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تم جس مقام پر ہو اللہ کی جس نعمتوں کا صبح اور شام تم لطف اٹھا رہے ہو، تم لوگوں کو مبارک ہو، اللہ اور اضافہ فرمائے۔ اس میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اضافہ فرمائے۔ اور فرمایا جو باہر والے ہیں فرمایا وہ تو فتنوں میں پڑ گئے، جو باہر زمین پہ ہیں وہ فتنوں میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ فتنے ان پر ایسے آئیں گے جیسے سیاہ رات آتی ہے، اور فرمایا ایک فتنے کا سرا دوسرے فتنے سے ملا ہوگا، اور فرمایا جو آخری سرا ہے وہ پہلے سرے سے بدترین ہوگا، یعنی اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوگی کہ کسی انسان کو سمجھنے سوچنے کا موقع مل سکے۔ فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے جیسے سیاہ رات آتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کیا ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، کتنے سارے لوگ آگے ہیں جن کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو عقیدوں کو خراب کرنا ہے۔ دیکھ لیں کتنے سارے ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ، فیس بک کے، اب تو ہر بندہ وہاں عالم بن گیا نا، اب تو ہر بندہ وہاں مسائل بیان کر رہا ہے نا وہاں۔ اب جو سادہ لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر جب ان کی باتیں سنتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے، دیکھیں قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے
تو اس کے پاس جائیں جس کو سمجھ ہے، جس نے سیکھا ہوا ہے، جس کو علم عرفان بھی ہے، جس کو علم فرقان بھی ہے، قرآن پاک کی معرفت بھی ہے۔ فرقان کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو سکھائے گا کہ قرآن پاک کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے اور اس پر اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے۔ اگر اپنی طرف سے کوشش کرو گے تو خدشہ ہے۔ کیوں؟ رب کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ ہیں جو اس قرآن پاک کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک تو ہدایت ہے، قرآن پاک تو نور ہے، قرآن پاک تو عرفان ہے، یہ تو اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے، مگر فرمایا وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر جب اپنی سمجھ کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرمایا پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں۔ تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں، اپنے طور پہ کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جا کر۔ کچھ قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہیں ہن ام الکتاب کہ ان کا مطلب واضح ہے، وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ اردو میں لکھا ہے، وہ ان کا مطلب ایک ہی ہے اور پکا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ ایسی آیت مبارکہ ہیں جن کو ہم نے پردے میں رکھ دیا ہے، اب ان کو سمجھنا ہے تو اہل عرفان کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کا مطلب بتائیں گے۔ تو فرمایا پھر ان کا مطلب سمجھنے میں لوگ کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں نا، شیطان جو ہے اس سے بڑا کوئی عبادت گزار تھا، اس سے بڑا کوئی عالم تھا، اس سے بڑا کوئی فرما بردار تھا، مگر ملعون ہو گیا کس وجہ سے؟ بے ادبی کی اور گستاخی کی، اور وہ بھی نبی کی۔ آپ فیس بک کے دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کا ایسے نام لیتے ہیں جیسے ان کے ساتھ مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کا ایسے نام لیں گے کہ جیسے وہ کوئی عام انسان ہے۔ دیکھیں، سنیں، آپ کلپ سنیں کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے گستاخی ہو رہی ہے، کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے، اور سارا زور کس پہ ہے؟ سارا زور اب مناظرے پہ ہے۔ کچھ ایسے گروہ بن گئے ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا مرتبہ مقام لیں گے تو کہیں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جب وہاں بات کریں گے تو وہاں چلے جائیں گے۔ بھائی آپ لوگوں کو کس نے ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ یہ کام کریں؟ ان کا مرتبہ، مقام، ان کی شان، ان کی عزت جو بھی ہے وہ واضح ہے، وہ 1400 سال پہلے واضح ہو چکی ہے، آج اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی محبت تو اتنی زیادہ تھی، اتنا پیار تھا کہ بیچ میں سوئی بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ جن کے تم آج فرق ڈالتے ہو، جن کے تم اختلافی باتیں کرتے ہو، جن کی تم گستاخیاں کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم یہ کام کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنے ہیں، آپ نے ان سے بچنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، فرمایا جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں تو اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جھوٹ کے اوپر تبلیغ نہیں کرتے، خیانت کے بارے میں نہیں بتاتے، بدعہدی کے بارے میں نہیں بتاتے، زمین پر فساد نہیں کرنا، کسی حقا کا حق نہیں کھانا، اس طرف یہ درس و تبلیغ نہیں کرتے۔ بہت اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کا یہ کام ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، مگر زیادہ تر کیا ہے؟ اختلافی باتیں کریں گے، امت کو لڑوانے والی باتیں کریں گے، امت میں فرقہ پیدا کرنے والی باتیں کریں، تفرقہ پیدا کریں گے۔ تو کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرمایا پھر تم دین میں تفرقے بنا لیے تم نے، پھر ہر گروہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا اور وہ اپنا دین نہ لے کر چلنے لگے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقو، تفرقہ بازی نہیں کرنی۔ اس وقت تفرقہ بازی ہوئی، کیا ہوا؟ فرمایا پھر کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اس وقت فتنہ اتنا ہوا، اتنا پھیلا، ایک فتنہ انگیز بیٹھا تھا، اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اس سے فتنہ پھیلا، تلواریں نکلیں، قتل و غارت شروع ہونے والی تھی، گلے کٹنے والے تھے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے اپنی اس بات کی وجہ سے، پھر اللہ نے تم کو بچا لیا اس سے۔ تو یہ ہے بل فتنہ تو اشد من القتل، فرمایا یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو فتنے پھیل رہے ہیں، لوگ طرح طرح کے نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، کوئی گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی عجیب ڈرم۔ یہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا، قرآن پاک اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر کاربند رہو گے تمہارا راستہ سیدھا رہے گا۔ اور سنت کا مقام کیا ہے، سنت کا مرتبہ کیا ہے آج کے دور میں؟ کیوں؟ لوگ سنت سے منہ موڑ چکے ہیں، لوگ سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تمسک بسنتی وعند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا جس نے میری سنت کو اس وقت زندہ کیا، اس وقت عمل کیا جب لوگ اس کو چھوڑ چکے ہوں، تو فرمایا فلہ اجر 100 شہید، تو فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں کیا فرمایا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کدھر ملاتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا جلدی کرو، کوشش کرو، ایسے کام کرو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں معافی مل جائے، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ کس کے لیے؟ اس جنت